بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد. خیمہ سادات میں عشرہ محرم کی 8ویں تقریب آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. اقوام عالم اور عزاداری حسین جس جوش ولولے عقیدت مودت کے ساتھ آپ روزانہ آ رہے ہیں، یہ جذبہ قابل قدر ہے. اور جس طرح آپ سن رہے ہیں اس کی بھی دل میں ایک خوشی ہے کہ اہل لاہور علم کی قدردانی کر رہے ہیں اور محفوظ بھی کر رہے ہیں ان کارآمد باتوں کو. ہمارا موضوع جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ بہت وسیع ہے اور ابھی ہم اصل موضوع تک پہنچ نہیں سکے، اور اصل موضوع ہمارا عاشور کے بعد شروع ہوگا. یعنی اقوام عالم کی عزاداری، ان کا انہوں نے حسین کو کیسے صدیوں میں خراج عقیدت پیش کیا. اس پر ہم 11 محرم سے 20 محرم تک اس یزا خانے میں گفتگو کریں گے. ظاہر ہے کہ ابھی ہم موضوع کے پس منظر میں ہیں، ابھی ہم آپ کے ذہنوں کو تیار کر رہے ہیں کہ آپ موضوع کے قریب آ سکیں. آج ہم 8ویں تقریب تک اپنی گفتگو کو لائے. ظاہر ہے کہ کل تفصیلی گفتگو نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ کل یہاں ذوالجناح برآمد ہوتا ہے بعد مجلس، اور شب عاشور صرف مسائل پڑھتا ہوں میں، فضائل نہیں پڑھ پاتا اس لیے کہ ماتم کی رات ہے. اس کے بعد پھر شام غریباں کی مجلس اور عاشور کی صبح کی مجلس رہ جاتی ہے. صبح کی مجلس میں صرف مسائل پڑھتا ہوں میں. ہاں، شام غریباں کی گفتگو میں پھر اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور اصل موضوع انشاءاللہ 11 محرم سے ہم آغاز کریں گے. آج کی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ جس تقریر کو محفوظ کریں اور جو ریکارڈ ہو جائے وہ آپ کے لیے اتنی کام کی ہو کہ اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ حسین کی عزاداری کیا ہے، اس کا تعارف کیا ہے، تو آج کا میرا کیسٹ اسے پکڑا دیجیے گا اور کہیے گا یہ سن لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حسین کی عزاداری کیا ہے. آپ کو پھر نہ کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دلیل میں کوئی کتاب دینے کی ضرورت ہے. میری آج کی تقریر آپ محفوظ کر لیجئے گا. تقریریں سب محفوظ ہو رہی ہیں. عامر صاحب کراچی سے آئے ہیں جنہوں نے ساؤنڈ سسٹم لگایا ہے، جو مسلسل یہاں ساؤنڈ سسٹم کو متعارف کروا رہے ہیں. اور میں 9-10 برس سے کہہ رہا ہوں اہل لاہور کے منتظمین سے کہ اصل چیز ساؤنڈ ہے. جب تک آپ اس کو صحیح نہیں کریں گے تقریریں سمجھ میں نہیں آئیں. اور کم از کم میری حد تک تو یہ ہے کہ جہاں لاؤڈ اسپیکر اچھا نہیں ہوتا میں تقریر اچھی کر ہی نہیں سکتا، میرا دل نہیں لگتا وہاں بولنے کے لیے. تو انہوں نے، ان کے پاس ایسا سسٹم ہے لیٹسٹ ترین کہ یہ مجلس ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اور ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں. اور میں ہمیشہ اپیل کرتا رہا ہوں اہل لاہور سے کہ میں خود ایک سسٹم خرید کے اہل لاہور کے امام باڑے کو دینا چاہتا ہوں. اس میں نے بھی ظاہر ہے کہ تعاون کیا ہے، اور اہل لاہور نے 2 سال میں خصوصاً خواتین نے جو تعاون کیا، تو اب ہمارے پاس لاؤڈ اسپیکر فنڈ میں 80,000 روپے جمع ہو چکے ہیں. ایک صاحب نے یکمشت پچھلے سال 30,000 دیے، ایک صاحب نے 25,000 دیے، اور سب سے زیادہ حصہ بہنوں نے اور ہماری ماؤں نے لیا. اس طرح 80,000 روپیہ ہمارے پاس ہو گیا. اب ظاہر ہے کہ تھوڑی سی کمی ہے، 2-2.5 لاکھ کا سیٹ یہ آتا ہے. انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے تو جلدی ہی نیا سیٹ خرید کر آ جائے گا، اور پھر آپ اس کو
اپنے اپنے امام باڑوں میں لے جائیں، لگائیں، اپنے گھروں پہ لگائیں، ایک آدمی مقرر کریں جو کہ اس کا انتظام کرے، اور اس طرح یہ ساؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سے بھی دور دور شکایت نہیں آتی کہ یہاں آواز نہیں پہنچی، اور جگہوں پر آپ جائیں تو ہر جگہ شکایت آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی، یہ ہونے لگتا ہے، اور اس سے میں بہت گھبراتا ہوں۔ کس اطمینان سے پڑھنے والا سلام پڑھے، مرثیہ پڑھے، سوز پڑھے، اعلان کرے، سب جگہ یکساں آواز جاتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ لیٹسٹ ترین ساؤنڈ سے لاہور والے آگاہ ہو گئے جو ابھی تک نہیں تھے۔ عزاداری میں اس کا بھی حصہ ہے، عزاداری میں ہر شے کا حصہ ہے، کپڑے کا حصہ ہے، سوت کا ہے، پانی کا حصہ ہے، آگ کا حصہ ہے، ہوا کا حصہ ہے، کھانے کا حصہ ہے، روٹی کا حصہ ہے، ہواؤں کا حصہ ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں جس نے اپنے آپ کو غم حسین میں ملا نہ دیا۔ مٹی عزاداری حسین میں حصے دار، آپ مٹی پہ بیٹھیں۔ ہوا عزاداری حسین میں حصے دار، یہ ہوا آواز کو آپ تک پہنچا رہی ہے، ٹھنڈی ہوا آپ کھا رہے ہیں۔ یہ پانی عزاداری حسین میں حصے دار، سبیلوں سے آپ پانی پی رہے ہیں۔ کپڑا حصے دار، یہ بینر لگے ہیں، یہ پرچم لگا ہے، یہ تابوت کی کوشش ہے، یہ علم ہے، سب کپڑے کا ہے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں جس نے امام حسین کی عزاداری میں حصہ نہ لے لیا ہو۔ ٹیلی ویژن بھی حصے دار ہے، شان غریباں آپ سنتے ہیں، ریڈیو بھی حصے دار ہے، شان غریباں سنتے ہیں آپ، اخبارات بھی حصے دار ہیں، ایڈیشن نکالتے ہیں، پولیس والے بھی حصے دار ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، فوج بھی حصے دار ہے، ڈیوٹی دے رہی ہے، حکومت بھی حصے دار ہے، آپ کے لیے امن و امان کو قائم کیا ہوا ہے۔ جب تک سب حصہ نہ لیں، پہچانے کیسے جائیں کہ حسینی ہیں یا حسین کے دشمن ہیں؟ جو حصے دار نہیں ہیں اس غم میں، وہ حسین کے دشمن ہیں۔ اللہ ان کو یوں فنا کرے کہ ان کا نام و نشان نہ رہے، ان کی نسلوں کا نام نہ رہے، اور جو اس کے حصے دار ہوں اللہ ان کی نسلوں کو بڑھائے، ان کو سرسبز و شاداب رکھے۔ وہ کائنات کی کوئی شے ہو، اللہ اسے برکت عطا کرتی ہے اور برکت عطا کرتی رہے گی۔ آدم روئے، اس لیے اللہ نے صلے میں آدم کی اولاد کو بڑھانا شروع کیا۔ طوفان نوح میں ساری کائنات ڈوب گئی۔ نوح تھے یا نوح کے 3 بیٹے تھے، کائنات میں بچا کیا تھا؟ لیکن سفینے میں حسین کو روئے تو اللہ نے نوح کے 3 بیٹوں سے ساری دنیا کو آباد کر دیا۔ 3 بیٹوں سے جو پوتے ہوئے تو انہوں نے ملکوں کو بسایا، کسی نے روس عرب بسایا، کسی نے مصر بسایا، کسی نے شام بسایا، کسی نے ہند بسایا، کسی نے سندھ بسایا۔ برکت عطا کی اللہ نے ابراہیم کی اولاد میں، اور امامت عطا کر دی اس لیے کہ حسین کو روئے تھے۔ اگر نبی حسین کو روئے تو خلت بھی ملتی ہے، نبوت بھی ملتی ہے، رسالت بھی ملتی ہے، امامت بھی ملتی ہے، اور انسانیت کی امامت ملتی ہے۔ اسماعیل روئے عاشور کے دن تو اللہ نے اسماعیل کو 12 بیٹے عطا کیے کہ ہم تمہیں برکت عطا کر رہے ہیں۔ دانیال روئے تو اللہ نے ان کی نسل کو بڑھا دیا۔ عیسیٰ روئے، موسیٰ روئے تو اللہ نے موسیٰ کے ذکر کو توریت میں، انجیل میں، زبور میں، قرآن میں محفوظ کر دیا۔ عیسیٰ روئے تو اللہ نے 4تھے آسمان تک عیسیٰ کو معراج عطا کر دی کہ تم ہمارے حسین کو روئے ہو، ہم تمہیں آسمانوں کی بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ نبی حسین کو روئے تو اللہ نے کہا قیامت تک تمہارا ذکر محمد زندہ رہے گا، اسی حسین کی وجہ سے۔ محمد نبی کو روئے، علی حسین کو روئے، علی روئے، حسین کو روئے تو اللہ نے علی کو 18 بیٹے عطا کر دیے۔ علی کی نسل کو کائنات میں پھیلا دیا کہ حسین کو روئے۔ صفین کی لڑائی لڑ کر علی آ رہے تھے، چلتے چلتے علی کا گھوڑا رکا، 1.5 لاکھ کا لشکر رک گیا۔ ابن عباس آگے بڑھے، دیکھا مولا کی نظر ایک ویران صحرا کی طرف ہے،
صحرا میں تو کوئی بھی نہیں تھا اور علی دیکھ رہے تھے، سفین سے واپسی تھی، جدھر جدھر مولا کی نظر، ادھر ادھر سپاہیوں کی، لشکر والوں کی نظر، دیکھا علی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ابن عباس نے کہا رونے کا سبب؟ کہا رونے کا سبب یہ ہے کہ یہ صحرائے کربلا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، کا دریا دیکھ رہا ہوں میں، یہاں حسین کو دیکھ رہا ہوں، حسین پہلو میں تھے، علی رو رہے تھے۔ علی نے بتایا زندہ حسین کو کیسے رویا جاتا ہے، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے، رونا نہیں رکے گا، رونا ہوتا رہے گا۔ زندہ ہی کو رویا جاتا ہے، مردوں کو نہیں رویا جاتا، جو مردہ ہو گئے ان کو کوئی روتا نہیں، آج تک تاریخ میں کوئی نہیں رویا۔ اگر کوئی ہے تو چیلنج ہے کہ مردوں کا ماتم کر کے دکھاؤ، جو مردہ ہو گئے، جن کی ہڈیوں کا قبر میں پتہ نہیں، ان کا ماتم نہیں ہوتا، لیکن جو اپنی قبروں میں، اپنی خوابگاہوں میں زندہ ہیں، جب اللہ کا اذن ہوتا ہے اٹھے چلے۔ کائنات کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، 15 کروڑ حسین کے عزادار اس وقت صف عزا بچھائے بیٹھے ہیں، اور حسین کا سفر ہے فضاؤں میں، شہید زندہ ہے، پرواز ہے حسین کی، اور ایک شہید یہاں سے وہاں چند لمحوں میں جا سکتا ہے۔ حسین یوں پرواز کرتے ہیں کائنات کی فضاؤں میں، دیکھتے ہوئے سواری نکلی ہوئی ہے، کہاں کہاں رو رہے ہیں، کہاں کہاں میرے عزادار بیٹھے ہیں۔ دنیا کا کوئی سربراہ اپنی مدح میں اگر جلسہ کرے تو پہنچ کر کہیں ملاحظہ نہیں کر سکتا یہ قوت یا اللہ کے پاس ہے یا حسین کے پاس ہے۔ حسین نے اپنی مرضیاں لے لی ہیں اللہ سے، نفس دیا تھا تو مرضیاں لی ہیں، اللہ کی مرضی یہ ہے حسین تم زندہ رہو، اور حسین سے تم زندہ نہ رہو، تمہارے چاہنے والے بھی زندہ رہیں۔ اس لیے کہہ دیا جو ہماری محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ رہتے ہیں۔ ہم آج مر جائیں تب بھی ہم یہی مجلس کریں گے، ہمیں نورانی مجلسیں ملیں گی، ہمیں نور کے ممبر ملیں گے، پھر اور ہمارا مرتبہ بڑھ جائے گا۔ ہم جب وہاں مجلس پڑھیں گے تو آنکھ سے دیکھیں گے کہ امام بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے موت کوئی مسئلہ نہ تھی نہ ہے، ہم نہ کل ڈرے تھے نہ آج ڈرتے ہیں، ہم کسی بات سے نہیں ڈرے۔ جب ہم بنی امیہ کے دور میں نہیں ڈرے، جب ہم بنی عباس کے دور میں نہیں ڈرے، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم ڈرتے ہوتے، اگر ہم ڈر گئے ہوتے اور خوف زدہ ہوتے تو 50 سال پاکستان میں نہ گزار دیتے۔ ہاں بنایا شیعوں نے، پاکستان کا بانی قائد اعظم، پکے شیعہ تھے قائد اعظم، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، فقہ جعفری پہ عامل تھے، پیسہ دیا راجہ محمود آباد نے، پاکستان بنانے میں پیسہ دیا شیعہ راجاؤں نے، راجہ تیرپور کا پیسہ ہے، محمود آباد کے راجہ کا پیسہ ہے۔ مڑ کر ہم نے دیکھا تو ہمارا نہیں تھا، لیکن ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، ہم نے کہا بنایا ہم نے ہے، راج کرو تم، لیکن بس ہمارے حسین کا غم ہونے دینا، یہ نہ ہم سے چھیننا، ہم حکومت نہیں چھینیں گے، تم حسینیت نہ چھیننا۔ ہم کسی سے نہیں مطالبہ کرتے ہمیں کوئی بہت دولت چاہیے، ملک چاہیے، سلطنت چاہیے، وزارت چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، حسینیت چاہیے، اس کا تحفظ چاہیے، بس بیٹھ کے رونے دو، بس علم نکالنے دو، کچھ بھی مطالبہ نہیں، نہ کسی سے جھگڑا، نہ کسی سے تعصب، نہ کسی کے خلاف کوئی آواز، نہ ہم کبھی صحابہ کو برا کہتے ہیں، نہ ازواج کو برا کہتے ہیں، ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنے حسین کی مدح میں مست ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ عراق کی سرزمین، مجلس 1.5 لاکھ کا مجمع، علی ذاکر، خطابت علی کی اور ذکر حسین،
سننے والوں میں حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں. ذکر حسین خود حسین بھی سن رہے ہیں. پہلے اپنا ذکر حسین نے نانا سے سنا, پھر علی سے سنا. کوئی ایسا ممدوح تو ہو کائنات میں, کوئی ایسا ممدوح تو ہو کہ مدح کرنے والا حسین سے بڑا ہو. نبی مرتبے میں حسین سے بلند, علی مرتبے میں حسین سے بلند, حسن مرتبے میں حسین سے بلند. ذکر کریں محمد, علی, فاطمہ, حسن اور حسین سنے. ایسا خوش نصیب کائنات میں کوئی نہیں گزرا. مجلس ہوئی, علی نے مجلس پڑھی, سب نے مجلس سنی, تاریخ عزاداری آگے بڑھی. ابھی حسین زندہ ہیں, ابھی حسین زندہ ہیں. صفین سن 38 کی بات ہے, ہجری 38 کی بات ہے. ابھی حسین زندہ ہیں, جوان ہیں, 33 برس کے ہیں. حسن دنیا سے جا رہے تھے, حسین رونے لگے. حسن نے کہا رو نہیں حسین, میرے مصائب زیادہ نہیں, میں تو کربلا کو دیکھ رہا ہوں. حسن دنیا سے جا رہے تھے, حسین کی مجلس پڑھ رہے تھے. یہ اہل بیت کے گھر میں مجلس تھی. عزاداری کی تاریخ آگے بڑھ گئی یہاں تک کہ 61 ہجری, اور 61 ہجری میں حسین کا سفر. حسین جا رہے تھے اور قبر نبی پہ خود نبی خواب میں آ کر مجلس پڑھ رہے تھے. مجلس ہو رہی تھی, حسین کا سفر جاری تھا. حسین پہنچ گئے کربلا میں, 2 محرم کو پہنچے, مقتل کی سرزمین پہ پہنچے. ماں موجود تھی. زہرا نے آواز دی, بیٹا ماں پہلے آ گئی. ماں یہاں بیٹھی ہے, ماں مجلس پڑھ رہی ہے. کربلا میں زہرا نے مجلس پڑھی. عاشور کا دن آ گیا. عاشور کو مجلس, تو صبح سے عزاداری شروع ہو گئی. مجلس کون پڑھے گا آج عاشور کے دن مجلس کون پڑھے گا؟ آج حسین مجلس پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ کبھی حبیب کے لاشے پہ مجلس پڑھی, شاید میں 1 گھنٹے کے بعد پڑھوں گا. میں عزاداری کی تاریخ پڑھ رہا ہوں, پتہ نہیں تھک کے میرا کیا عالم ہوگا جب میں مصائب کی منزل پہ پہنچوں گا. یہ بھی حسین کے فضائل ہیں. میں عزاداری پڑھ رہا ہوں. حسین نے حبیب کی میت پہ مجلس پڑھی, زہیر کی لاش پہ مجلس پڑھی, عابس کی لاش پہ پہنچے مجلس پڑھی, جون کی لاش پہ پہنچے مرثیہ پڑھا. مجلسیں بڑھتی چلی, حسین مرثیہ پڑھتے چلے. عربی میں فی البدی مرثیہ حسین کہتے جا رہے تھے, اور مرثیہ بھی ایسے ایسے مرثیے حسین نے کہے کہ جب علی اکبر کی لاش پہ پہنچے تو کہا, جوان بیٹے تیرے مرنے کے بعد بوڑھے باپ کی زندگی پہ خاک ہے, تم گئے تو میری آنکھ کا نور لے گئے. ایسا عظیم مرثیہ حسین نے پڑھا کہ دنیا کے بوڑھوں کو تڑپا دیا. ایسی جوان موت کائنات میں نہیں ہوئی تھی, نہ ایسا مرثیہ کہا گیا. اور جب بھائی کی لاش پہ پہنچے تو کہا, عباس کمر ٹوٹ گئی. اور مرثیے کا پہلا شعر کہا, اے عباس تمہارے خوف سے جو آنکھیں جاگا کرتی تھیں اب سو جائیں گی, اور تمہاری ہمت کے ساتھ تمہاری شجاعت کی وجہ سے جو لوگ جاگا کرتے تھے, گھبرایا کرتے تھے کہ عباس نہ آ جائیں, اب اطمینان سے وہ سو جائیں گے. اور عباس, ہم تو سوتے تھے آرام سے کہ عباس موجود ہے, اب ہم جاگیں گے کہ عباس نہیں. اب زینب جاگے گی, اب زین العابدین جاگے گا کہ اب تو عباس نہیں, اب ہم لٹ جائیں گے. کیا مرثیہ کہا عربی میں. حسین نے یہ مرثیہ عباس کی لاش پہ پڑھا. رات کے کنارے مجلس ہوئی, اصغر کو دفن کیا تو حسین نے مرثیہ پڑھا. بتایا عزاداری کی تاریخ عاشور کے دن بنتی گئی. کون کہتا ہے شیعوں نے عزاداری شروع کی؟ میرے حسین نے تاریخ بنائی عزاداری کی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم کربلا جاتے ہیں تو ان مقام پر جاتے ہیں اور خود نام بتاتے جاتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جہاں اکبر گرے تھے, یہ وہ مقام ہے جہاں اصغر کے لیے پانی مانگا, یہ وہ مقام ہے جہاں لاشے قاسم پامال ہوا, یہ فرات کا کنارہ, یہ عباس کا ایک ہاتھ, یہ عباس کا دوسرا ہاتھ. جنہوں نے زیارت کی ہے ان کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کو زیارت کرائے. جگہ جگہ جدھر جاؤ کربلا میں مجلس. حسین نے صحرائے کربلا کو مجالس اور غم کا منبع بنا دیا. کسی گلی سے گزر جاؤ تو آنکھیں چھلک جائیں. ایک سرزمین حسین کی مملکت ہو گئی. اب وہاں کوئی حکومت نہیں کر سکتا. تم بس سے یا اپنی کار سے کربلا میں اترے, دور سے تم نے دیکھا
حسین کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ سنہرا گنبد چمک رہا ہے. دیکھا یزید تو نے؟ کہاں ہے تیری قبر؟ کہاں ہے تیرا نشان قبر؟ بڑی مملکت تھی تیری، کوئی تیرے چاہنے والے تیری قبر کو تلاش کر دیں. تو ہے، تیری 7 پشتوں اوپر اجداد کی قبروں کا پتہ نہیں تو کیا ہے؟ اور حسین نے بتایا میری قبر یہ ہے، میرے باپ کی قبر نجف میں، میرے نانا کی قبر مدینے میں، میری ماں کی قبر جنت البقیع میں، میرے بھائی کی قبر جنت البقیع میں، میرے دادا ابو طالب کی قبر خانہ کعبہ میں، میرے پردادا عبد المطلب کی قبر حجون مکے میں، میرے سگڑ دادا ہاشم کی قبر دمشق کے قبرستان میں، میرے نگر دادا کلاب کی قبر مکے کے قبرستان میں، اور ابراہیم کی قبر فلسطین میں. قبریں دیکھو، ایک حسین نے اپنی قبر کا نشان بنا کر سب کی قبریں زندہ کر دیں. کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا، موضوع سے موضوع میں شاخیں لیکن وقت نہیں ہے. اگر صرف اس پر شروع کروں کہ ہم پر الزام لگانے والوں قبر پرستی، قبر پرستی، قبر پرستی. ارے ہم نے قبر کو محفوظ اس لیے رکھا کہ اگر حسین کی قبر ہے تو ہر نبی کی قبر ہے، اگر حسین کی مٹ جاتی کسی کی نہ ہو. ارے سنو جب دنیا نے دیکھا کہ لاکھوں انسان ہاتھ کٹائیں کہیں ہم جائیں گے، سر کٹائیں کہیں ہم تو جائیں گے، پیر کاٹے جائیں کہیں ہم جائیں گے، دنیا عاجز آ گئی. یہ کیسی اجارت ہے کہ چھوڑتے ہی نہیں؟ پابندیاں، سرحدیں بند، پیسہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے، لیکن نہیں چھوڑیں گے. دنیا پریشان ہو گئی، ہل چلایا، کھودا، اکھاڑا، پھر ہے مٹا کے دکھاؤ، زائروں کو روک کے دکھاؤ. جب پروانوں نے نہیں چھوڑا تو عاجز آ کے کہا نہ یہ قبر مٹے گی نہ زائروں کا آنا رکے گا. تو پتا چلا قبر میں کوئی طاقت ہے، قبر میں کوئی طاقت ہے. اور جب حسین کی قبر رہ گئی تو اب کسی کی ہمت نہ ہوئی علی کی قبر مٹا سکتا، رسول کی قبر مٹا سکتا. ایک نواسے نے گنبد خضرا کو بچا لی. نواسا ہو تو ایسا، وارث ہو تو ایسا. اگر مٹ جاتی نبی کی قبر تو شرم سے مسلمان ڈوب مرتے کہ نواسے کی یہ شان اور نانا کی یہ شان. کیا کہا میں نے؟ کیسے سن رہے ہیں آپ؟ آج تقریر کا موضوع ہی یہ ہے، حسین نے مرکز بنا دیا کربلا کو. جاؤ اور رو، جاؤ اور رو. مرکز بنا ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں. کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا پتا کیا ملتا ہے؟ باتیں ہوتی ہیں حسین سے. حسین باتیں کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، سب کو نہیں دکھاتے. جو طاہر ہوتا ہے، جس کا شجرہ پاک ہوتا ہے، حسین اس کو اپنا جلوہ دکھاتے ہیں. تو عمر میں ایک بار اپنے عزادار کے خواب میں آتے ہیں. تم مجھ سے محبت کرتے ہو، لو چہرہ دیکھو، لو میری زیارت کرو. کے وقت بھی آتے ہیں، لو ہم آئے، اب ہمیں دیکھ لو. تم ہم سے پیار کرتے تھے، اب چہرہ بھی دیکھ لو. عزادار بڑا مرتبہ ہے حسین کے رونے والوں کا، اور بڑا مرتبہ ہے عزاداری کا. عاشور کو واقع کربلا ہو گیا. پہلی مجلس سید سجاد نے جلتی ریت پر کی. دوسری مجلس زینب نے بھائی کی لاش پہ پہنچ کے کی. اب جو عزاداری شروع ہوئی وہ بعد کربلا. دیکھیں میں منزل تک کیسے پہنچا. آپ موضوع پہ غور کر رہے ہیں؟ قبل از واقع کربلا سنا چکا. شارٹ میں آج کی تقریر صرف تاکہ سمجھ میں موضوع آ جائے. ادھر عصر کا وقت آیا. اب جو عزاداری شروع ہوئی وہ یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس کی بنیاد زینب نے رکھی. کیسے رکھی؟ کس جملے سے رکھی؟ ایک بار بھائی کی لاش پہ پہنچی، مصحف نہیں پڑھ رہا، بھائی کی لاش پہ پہنچی، لیکن لاشے کو دیکھا اور بڑے فخر سے دیکھا، بہت فخر سے دیکھا.
اور اس کے بعد پہلی نظر بھتیجے کی طرف گئی، بھائی کا لاشا بھول گئی، چہرے پہ نظر گئی، وارث تو یہ نام تو یہ دے گا، عزادار تو یہ بنے گا، عزاداری کی بنیاد یہ رکھے گا، اس لیے زینب کی نظر میں ہے عزادار کا تحفظ کے لیے۔ اپنے فضائل سن رہے ہو بھائی؟ دیکھو پروفیسر صفدر کو کیسے جھوم رہے ہیں، دیکھیے جب پڑھا لکھا ہوتا ہے آغا صاحب کو دیکھیے ایک ایک لفظ پر جھوم رہے ہیں۔ آج کا ہر لفظ ایسا ہے کہ سرشار ہو جاؤ اور جھوم جھوم کے تقریر سنو۔ زینب نے عزاداروں کی حفاظت کی ہے، زینب کی حفاظت میں ہے۔ اے عزاداری کے دشمنوں، زینب کی چادر ہمارے سروں کا بادبان ہے، یہ مٹ نہیں سکتی۔ بی بی نے سایہ کیا ہوا ہے، اللہ عزاداروں کو یوں ہی سلامت رکھے، قیامت تک کی عزاداری اسی طرح ہوتی رہے۔ زینب نے چہرہ دیکھا اور تحفظ بتایا عزادار کا، کہا سید سجاد چہرہ کیوں درد ہے؟ کا چہرہ اس لیے درد ہے پھوپھی، آپ نے دیکھا لشکر عزیز اپنے مردوں کو دفن کر چکے، نبی کا نواسہ بے غسل و کفن پڑا ہے، اس لیے دیکھ کر میرا کیا عالم ہوگا۔ فاتح خیبر کی بیٹی جملے گئے، کہ سید سجاد گھبراؤ نہیں، چادر چھینی ہو، بال کھلے ہوں، بھرا گھر ابھی لاشا سامنے پڑے ہوں بکھرے ہوئے، اور یہ ہمت یہ سوا فاتح خیبر کی بیٹی کے کون کر سکتا تھا کہ اپنے ناقے سے آواز دے کہ بیٹا سنو، میری ماں فاطمہ بچپن میں مجھ سے باتیں کرتی تھی، عزاداری کی تاریخ سنا رہا ہوں، شاید نہیں پڑھ رہا، میری ماں بچپن میں مجھ سے باتیں کرتی، اور جب واقعہ کربلا سنا چکتی مجھے تو میں اپنی ماں سے بچپن میں پوچھتی تھی، اماں جب سب مارے جائیں گے، ہم لوگ گرفتار ہو کے چلے جائیں گے تو بھائی کی قبر کون بنائے گا؟ ہاں کیا تحفظ ہوا ہے عزاداری کا، ہر جزیات پر نظر تھی۔ روحانی اس کو کہتے ہیں شخصیت عظیم کہ ہر چیز پہ نظر ہو، زینب کی بھی نظر تھی۔ ماں سے پوچھ لیا، کہا گاڑے گا کون میرے بھائی کو؟ ایسے یہ سجاد میری اماں نے عجیب بات کہی تھی، میری اماں نے کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، تم سب گرفتار ہو کے شام چلے جاؤ گے، لیکن ایک قوم آئے گی، حسین کا روضہ بنائے گی، اس روضے پہ پرچم لہرائیں گے، اور قیامت تک میرے بیٹے حسین کے روضے کو کوئی گرا نہ سکے گا۔ اے سید سجاد یہاں عمارتیں بنے گی، عباس کا روضہ بنے، حسین کا، اے زینب تم نے مبارک زبان سے کہا بنا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں نیا لگ رہا ہے سب کچھ، لیکن جب کسی نے اس موضوع پہ پڑھائی نہیں تو پھر میں کیا کروں؟ موضوع تو نیا ہوتا ہے۔ روزے بنیں گے، مینار بلند ہوں گے، گنبد آفتاب کی طرح چمکیں گے، حسینیت کا پرچم لہرائے گا۔ اے سید سجاد یہ فرات آج یزید کے لشکر کی ہے، لیکن قیامت تک عباس کے قدموں میں بہے گی۔ فاتح فرات پرچم لگا کر سرانے سوئے گا۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا فاتح جو قیامت تک کے لیے کربلا پہ قبضہ کر لے اور یوں کہے یہاں حکومت صدام کی نہیں، یہاں صدام کی حکومت نہیں، اس سرزمین میں حسین حکومت کرتے ہیں اور عباس وزیر اعظم ہے۔ زینب کہہ کے چلی، کوفے میں آئیں، مجلس ہوئی، کہا بے شرمو تم مسلمان ہو، حسین کو تم نے قتل کر دیا، یہ تمہارے آنسو مگر مچ کے آنسو ہیں۔ زینب نے الگ کیا خطابت سے کہ سچے آنسو کہاں؟ ارے سمجھو سمجھو، زینب نے الگ کیا، کیا الگ کیا؟ کہ کوفیو تم بھی رو رہے ہو، میں بھی رو رہی ہوں، جو میں رو رہی ہوں وہ غم رہے گا، کوفیو تمہارا غم نہیں رہے گا۔ اور جملہ سننا، اقبال نے کہا بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، ہم عزاداروں نے نہ انداز بدلے ہیں نہ بدلیں گے، کل بھی رو رہے تھے آج بھی روئیں گے، ہم نہ کوفی ہیں ہم نہ شامی ہیں۔ زینب نے الزام ہٹا دیا، ہمارے سروں سے الزام ہٹا دیا، کوفے کے بازار میں مجلس کر کے آگے بڑھی، ہمس پہنچی وہاں بھی مجلس کی، دیر راہب میں پہنچی وہاں بھی مجلس کی،
مجلسیں ہوتی چلیں، قصر یزید پہنچ کر دربار یزید میں مجلس کی، قید خانے میں مجلس کی، قید خانے سے چھوٹی تو مجلس کی۔ اب جو مجلس کی تو بتایا مجلس بھی ہوگی، زیارتیں بھی نکلیں گی۔ ہاں مجلس بھی ہوگی، زیارتیں بھی نکلیں گی۔ بیبیوں کو لائن سے بٹھا دیا، کہا لیلا تم اکبر کا سر لے کے بیٹھو، ام فرما تم قاسم کا سر لے کے بیٹھو، ام کلثوم تم عباس کا سر لے کے بیٹھو۔ جب ماتم ہو، جب میں ماتم کروں تو ایک ایک سر لانا، ایک ایک سر لانا، ایک ایک بیوی سر لائی، شام کی عورتیں جمع، سب کے سامنے لالا کے سر رکھے گئے۔ پھر اصغر کا جھولا آیا، پھر عباس کا خون بھرا عالم آیا۔ زینب نے زیارتیں نکلوا کے بتایا نہ بدعت ہے نہ حرام۔ یہ کپڑے کے علاوہ نہ لکھنؤ میں بنے، نہ لاہور میں، نہ کراچی میں۔ یہ تابوت، یہ تازیے سب زینب نے عطا کیا، نبی کی نواسی نے۔ نبی کی نواسی جو کہتے وہ حق ہے، وہی کریں گے، اور جو اس کو حرام کہے وہ خود حرام۔ زینب کی سنت کو جو برا کہے، اس سے برا کون ہے؟ جہنم میں ٹھکانہ ہے اس کا، جو زینب کی سنت کو برا کہہ دے۔ زینب نے عزاداری کی شام کے مکان 7 دن ماتم کیا، یزید کا قصر ماتم سے ہلنے لگا۔ کچھ سمجھے بھی؟ یہ زینب نے ماتم سے ظالم کے دارالحکومت کو کیوں ہلایا؟ زینب نے بتایا کہ اگر ظالم کو ہلانا ہے تو اتنا ماتم کرو، اتنا ماتم کرو کہ لوگ گھبرا جائیں، پناہ مانگے، کرفیو لگا دو، کرفیو لگا دو۔ یہ ماتم کی صدائیں ہیں جو دہلایا ہوا ہے زمانے کو لوگوں نے۔ زینب نے ہمیں بتایا کہ ماتم سے ڈرے گی دنیا۔ ہم کسی کو مارتے نہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو مارتے ہیں۔ یہ سینہ کیوں پیٹتے ہیں؟ کیوں پیٹتے ہیں؟ یہ کیوں اپنے سینے کو زخمی کرتے ہیں؟ کاش کبھی ہمدردی کر کے قریب آ کے پوچھ لیا ہوتا۔ 40 سال سید سجاد روئے، مدینے میں مجلس، اعلان کر دیا سید سجاد نے واپس آ کر کہ کسی کے گھر شادی میں نہیں جائیں گے۔ بعد کربلا بنی ہاشم نے اعلان کر دیا شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ تو اہل مدینہ نے کہا آؤ گے کیسے پھر ہمارے گھر؟ کہا مجلس کرو تو آئیں گے، مجلس کرو تو آئیں گے۔ 40 سال مجلسیں کروائیں، مجلس میں شریک ہوئے، کالے کپڑے پہنے، روتے رہے۔ اتنے ظالم و جابر بنی امیہ، لیکن قتل نہ کر سکے۔ جب ارادہ کیا تو وہ ذرا نے کہا کیوں؟ ایک غریب ہے، کالے کپڑے ہے پہنے، روتا رہتا ہے، نہ اس کے پاس اسلحہ، نہ اس کے پاس لشکر۔ کل لشکر نہیں تھا، آج سید سجاد کا روئے زمین پر 15 کروڑ کا لشکر ہے، لیکن یہ لشکر وہی کرتا ہے جو سید سجاد کر رہے تھے۔ تاریخ عزاداری آگے بڑھی، 5ویں امام کا دور آیا، بنی امیہ نے پابندی لگا دی کہ کوئی حسین کو نہیں روئے گا، کوئی شاعر مرثیہ نہ لکھے، کہیں مجلس نہ ہو، کہیں سے یا حسین کی صدا نہ آئے۔ ایسے میں عرب کا مشہور شاعر کمیت، جو بنی امیہ کا مشہور شاعر تھا، اس نے حکومت سے استعفیٰ دے دیا اور کہا ہم کو کون روکے گا، ہم حسین کا مرثیہ کہیں۔ اگر قتل کرنا ہے ظالم کو، اے حشام ابن ملک، اگر قتل کرنا چاہتا ہے تو قتل کر دے، میں تو سڑک پہ مرثیہ پڑھوں گا، میں تو شاہراہ پہ مرثیہ پڑھوں گا۔ شام سے چلا، کمیت چلا، مرثیہ پڑھتا چلا، مدینے آیا، ایک ایک گلی میں، صبح سے شام ہو گئی، ایک ایک گلی میں جا کے مرثیہ، چلا چلا کے مرثیہ پڑھا۔ مرثیہ پڑھتے پڑھتے محلے بنی ہاشم میں آیا، کیا خوف کا عالم تھا، سر کٹ رہے تھے، ہاتھ کٹے، اس کے باوجود گھروں کے دروازے کھل گئے، لیکن گھروں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، 10-10 برس، 5-5 برس، 7-7 برس کے بچے باہر آ گئے، اور سڑک پہ مجمع بچوں کا ہو گیا۔ جدھر جدھر شاعر مرثیہ پڑھے، بچے کہتے چلے یا حسین یا حسین یا حسین۔ مدینے کی گلیوں میں بچوں نے ماتم کیا، اور حاکم کے شاعر نے مرثیہ پڑھا،
جب شام ہو گئی تو کمیت کہنے لگا شہزادو اب ہم جائیں؟ دیکھا تم نے حکومت کے اعلان کے باوجود، نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کے، حکومت کے اعلان کے باوجود ہم نے مرثیہ پڑھا اور شاہراہ پہ پڑھا اور بچوں نے جلوس نکالا، بچوں نے جلوس نکالا، شہزادو ہم جائیں؟ بچوں نے شاعر کا دامن پکڑ لیا، تو ہمارے جد حسین کا مداح ہے، ذاکر ہے، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے۔ دامن کھینچتے ہوئے محمد باقر کے پاس لائے، امام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، گلے لگایا۔ بچوں نے کہا آقا آپ نے اس کا مرثیہ سنا؟ کہاں بچوں، ہم بیٹھے روتے رہے گھر میں، یہ مرثیہ پڑھتا رہا، ہم نے سنا۔ تو بچے لپٹ گئے امام سے، پانچویں امام کے قدموں سے لپٹ کے پیار کر کے کہا مولا یہ ہمارے حسین کا مداح ہے، اس کو کچھ دیجئے، اس کو کچھ عطا کیجئے۔ کہ ہم عطا کریں، جاؤ بچوں ایک چادر لاؤ۔ بچے گھر میں گئے، ایک چادر لائے، ایک چادر کے کونوں کو پکڑ لو۔ بچوں نے چادر کے کونے پکڑ لیے، امام نے کہا یہ چادر اسی طرح پکڑے پکڑے سارے بچے گھر میں جاؤ۔ چادر کے کونے پکڑے ہوئے بچے گھر میں گئے اور جا کر سیدانیوں سے کہا شہزادیوں تم نے مرثیہ سنا؟ سب نے کہا ہاں سنا۔ کہا یہ چادر آئی ہے، ہم مداح کو کچھ دینا چاہتے ہیں۔ چادر بھر گئی، بچوں نے چادر لپیٹی امام کو دی، امام نے اس کی گٹھڑی بنائی، کہا کمیت یہ تیرا نذرانہ، سنو گے تو ابھی منہ پیٹو گے، پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار کمیت نے اس گٹھڑی کو کھولا، اب جو دیکھا کسی شہزادی کا گلوبند تھا، کسی کے کڑے تھے، کسی کے بندے تھے، کسی کی پاجیب تھی۔ ارے حسین کے مرثیے پر سیدانیاں اپنا زیور فدا کر دیتی ہیں، سیدانیوں نے گھر کے زیور دے دیے کہ جو حسین کا مرثیہ پڑھے، اور جبکہ تلوار سر پہ لٹکی ہو۔ کیا کہنا کیسے عزاداری بڑھ رہی ہے، دیکھ رہے ہو عزاداری کا سفر، حسین کی عزاداری اقوام عالم میں ابھی تو مدینے سے چلی ہے۔ آخری وقت تھا محمد باقر کا، اور جعفر صادق سامنے کھڑے تھے، بیٹے کو بلا کے آخری وصیت کی، کہ کوئی وصیت نہیں کرنا، سب راز امامت تم جانتے ہو۔ لیکن جعفر صادق ہر سال ہم جب حج کے لیے جاتے تھے تو حبش سے، اقوام عالم حبش سے، افریقہ سے 100-150 حبشی آتے تھے، اور مینا پر جہاں اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی میرے سامنے کھڑے ہو کر بعد حج بقرعید کے دن وہ افریقہ ماتم کرتے تھے، مینا پہ کہتے تھے یا حسین یا حسین۔ جعفر صادق ہم ان کو وظیفہ دیتے تھے، ہم ان کو رقم دیتے تھے، رقم دے کر ماتم کرواتے تھے، رقم دے کر ماتم کروانا حرام نہیں، جائز ہے، حکم نبی ہے۔ وہ دولت اچھی ہے جو حسین پہ لٹ جائے، جملہ کہہ دوں کیا وہ دولت اچھی ہے کہ ہیرا منڈی کی رنڈی نچوا کر دولت خرچ کرو، لعنت ہے۔ اور حسین کے لیے پیسے نہ خرچ ہوں، کیا ہو گیا اگر 100 ماتمداروں کو ہم 100 روپیہ دے کر ماتم کرائیں، اس میں کیا برائی، کیا برائی ہے؟ فتویٰ لگاؤ۔ امام نے کہا کہ جعفر صادق رقم نہ بند ہو، دفاع دیتے رہنا۔ اگر یہ الزام ہے کہ پیسہ لے کے ماتم کرتے ہیں تو خدا رسول کی قسم، ہاں پیسہ لے کر مجلس پڑھتے ہیں، پیسہ لے کر ماتم کرتے ہیں، پیسہ تو تمہارے پاس زیادہ ہے، کسی اور کے لیے پیسہ دے کے پڑھوا۔ واہ واہ واہ، جملہ دکھ قیمتی، دنیا سمجھ گئی کہ ذکر میں جان نہیں، کروڑوں روپے دے کے بھی نہ ماتم ہو سکتا ہے نہ کسی کا ذکر ہو سکتا ہے۔ آخر میں وہ سارا پیسہ اس پر صرف ہونے لگا کہ اس کو رکوا دو،
آج باہر والے پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں، یا تو اندھیرا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے یہ جو نعرہ لگاتے ہیں، ہاں یہ زخمی ہے، یہ زخمی ہیں، یہ علیل ہیں، یہ بیمار ہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کی ہمت دیکھی. اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول کرے. یہ بہت بہادر آدمی ہے، بہت بہادر آدمی ہے. کہ حملہ ہوا تھا، ان کے گولیاں لگی ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں مجلس میں بیٹھے ہیں اور مسلسل روز نعرے لگوائے. ایسا ہوتا ہے حسینی زندہ ہے، زندہ رہے گا. صلوات پڑھیے گا. دیکھیں آپ ذرا جاگیں، باہر والے بھی جاگ جائیں، باہر والے بھی جاگ جائیں اور ذرا قاعدے سے مجلس سنیں. امام نے کہا ماتم ہو، ماتم ہو. ارے حسینیت پر سے ہمارے درہم و دینار صدقے دنیا کی دولت و سلطنت ملے تو حسین پر سے لٹا دیں. ابھی تم نے حسینی سنے کہاں؟ ابھی میں موضوع تک کہاں پہنچا؟ امام صادق کا دور آ گیا، منصور دوانقی کا دور آ گیا. ہجری سمجھ میں آ رہی ہے؟ چھٹا امام کا دور آ گیا. عزاداری حسین کی آگے بڑھی، آگے بڑھی. جعفر صادق نے اعلان کیا ہر سال جو مرثیے کہہ کر حسین کے لائے گا ہم اسے وظیفے دیں گے. 60 ہزار درہم و دینار امام نے دے دیے. اور کیا صرف یہی نہیں، اپنا کرتا بھی دے دیں گے، اپنا امامہ بھی دے دیں گے. اور صرف یہی نہیں، اسٹیٹس بڑھایا ذاکر کا. کہا ہم نیچے بیٹھیں گے، تم ممبر کے آخری زینے پہ بیٹھو. اسٹیٹس بڑھتا ہے جبھی تو 1400 برس ہو گئے ذکر حسین کرنا نہیں چھوڑا، ورنہ پیسے کمانے کی اور بھی راہیں ہیں. لیکن یہ در چھوڑ کے کہاں جائیں؟ وہاں سے بھی ملتا ہے، یہاں سے بھی ملتا ہے. ایسا در ہی نہ ملا ہمیں تو ہم جائیں کہاں؟ آیا شاعر اور امام نے کہا مرثیہ سناؤ. اس نے مرثیہ سنایا، اپنی آبا اتار کے دے دی. گھر گھر جا کر کہا ادا کرو، ادا کرو. منصور دوانقی کا دور، امیہ اور بنی عباس نے لڑنا شروع کیا. عباسیوں نے بہانہ بنایا قتل حسین کا انتقام لے رہے ہیں. عباسی حسینی بن گئے، پرچم کالا نکالا، کالا علم اٹھانے لگے. حکومت لے کر جعفر صادق کو دے دیں گے. جب مل گئی تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ حسینی بن جاتے ہیں. ارے عزاداری کی تاریخ کیا کیا بتائے گی، عزاداری کی تاریخ کیا کیا بتائے گی. جعفر صادق نے کہا ہمیں معلوم ہے کس کو ملنے والی ہے، ہم کو نہیں پرواہ ہے، ہمیں نہیں پرواہ ہے. لیکن ان حسینیوں کے ساتھ یہ حسینی بھی لگ گئے. امام نے کہا ان سے کیسے الگ کریں، یہ بھی لڑنے کے عادی ہو گئے. ایک دن بلایا، سب کو بلایا. تو روز قتل و غارت کرتے پھرتے ہو، تلواریں چلاتے ہو، تو کیا کریں مولا؟ حسین کا انتقام لے رہے ہیں. جب تک ایک آدھ کو روز قتل نہ کر لیں چین نہیں ملتا. کہ ہم تمہیں چین و سکون کا نسخہ بتا دیں. تو بتائیے مولا. کہ تلواریں پہلے پھینکو. سب نے تلواریں پھینک دی. کہ جس ہاتھ میں تلوار تھی اس ہاتھ کو اٹھاؤ. سب نے اپنے اپنے ہاتھ اٹھائے. کہ زور سے سینے پہ مارو، تو اور زور سے مارو اور کہو یا حسین. کہ پھر مارو اور کہو یا حسین. کہ بس آج سے یہی کرتے ہوئے نکل جاؤ باہر. تلواریں پھینکوا کر ہاتھ ادھر مڑوا دیے. ارے جعفر صادق کو دعا دو، ورنہ آج یہ ماتم والے ہاتھ کہاں ہوتے؟ ماتم رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے ہٹ کے ہاتھ یہاں آ جائے. وقت ہے مسجد میں قرآن پڑھاتا ہے بچوں کو، اور متوکل کے 2 بیٹے بھی قرآن پڑھتے ہیں. لیکن وہ بچوں کو پڑھا کر ذکر حسین کرتا ہے. عزاداری آگے بڑھ رہی ہے، 10ویں امام کا دور ہے. بچوں کو بتاتا ہے حسین کیا تھے،
قرآن پڑھا کر بتاتا ہے حسین کیا تھے. کیوں بتاتا ہے استاد کہ یہ قرآن پڑھنا بیکار ہے اگر حسین کو نہیں جانتے. یہ قرآن کی تلاوت رہ گئی حسین کی وجہ سے. بچے سن کے گھر چلے جاتے ہیں. ایک دن پڑھا رہا تھا بچوں کو تو متوکل آ گیا. اس نے آتے ہی کہا ابن سکیت یہ میرے دونوں بچے پڑھائی میں کیسے ہیں؟ کبھی کبھی درسگاہوں میں مسئلے اٹھ جاتے ہیں, کبھی کبھی کچھ ہو ہی جاتا ہے. عزاداری نے ہر سسٹم سمجھا دیا, حسین کی عزاداری نے ہر مسئلہ حل کر دیا. کہا یہ دونوں بچے پڑھائی میں کیسے ہیں؟ ابن سکیت نے کہا بہت اچھے ہیں. کیا حسن اور حسین سے افضل ہے نا میرے بچے؟ اب کہاں استاد کو برداشت ہوتا ہے, اب کسے جان کی پرواہ ہے. اٹھ کے کھڑے ہو گئے ابن سکیت. کہا سن, حاکم ہے, یہ چھوٹا سا استاد ہے. حسین چاہیں تو ایک ظالم بادشاہ کے سامنے ایک چھوٹے سے استاد کو کائنات کا بادشاہ بنا کر اسے قدموں میں ڈال دیں. حسینیت کی عظمت دیکھو. وہی جو ایک چھوٹا سا استاد تھا وہ اٹھا, متوکل چھوٹا ہو گیا, استاد بڑا ہو گیا. کیسے؟ کیا سن متوکل یہ کیا کہا تو نے, تیرے بچے حسن حسین سے ملاتا ہے؟ ابن سکیت تیرے صدقے, تیرے قربان, تیرے واری. ایک بار کا سن, وہ جو علی کا غلام قمبر تھا اس کی جو پیر میں جوتی تھی, اس کے جوتی کا جو تلا تھا اس کے برابر بھی تیرے بیٹے نہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ, خدا نظر بس سے بچائے, تم بری نگاہوں سے تمہیں محفوظ رکھے. اللہ تم سب کو پروان چڑھائے. حسینیت کے سائے میں اپنے حبشی غلاموں کو حکم دیا ابن سکیت کو کیلدار جوتوں سے کچل دو. لٹا کر مسجد کے صحن میں اسے قتل کر دیا گیا. لیکن ہر بار کے پکارتا یا علی علی. متوکل مر گیا, قبر کا پتہ نہیں, سکیت زندہ ہے, شہید بنا ہوا زندہ ہے. کہ حسینیت پر کیسے جان دی جاتی ہے. حسن عسکری کا دور آیا, آلات کو وصیت کی, اے میرے بیٹے مہدی تم غیبت میں جا رہے ہو, عزاداروں کا خیال رکھنا. ایسا بیٹے نے وعدہ کیا, ایسا وعدہ کیا کہ خط میں لکھا اے حسینی عزاداروں. مہدی ایک ملک میں نہیں رہتا, ایک شہر میں نہیں رہتا. کبھی ہم مدینے میں ہیں, کبھی ہم مکے میں ہیں, کبھی ہم نجف میں ہیں, کبھی ہم کربلا میں ہیں, کبھی ہم تمہارے پاس ہیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلائیں تمہاری طرف آ رہی ہیں, طوفان تمہاری طرف آ رہے ہیں, تو ہم سیلابوں کا رخ موڑ دیتے. ہاں مہدی تجھ پہ سلام کہ راتوں دن پانچوں نمازوں کے بعد تو مجلس حسین کرتا ہے. آ کے دیکھ, جب تو آئے گا تو لاکھوں علم کے جلوس تیرے پیچھے ہوں گے. تیرے دادا حسین کے علم اٹھانے والے سلامت ہیں. جب تیری آواز آئے گی یہ پرچم لے لے کر پہنچیں گے. مہدی تک عزاداری آ گئی, مہدی پردے میں گئے, بادشاہوں کا دور آیا, ترک و تاتار کا دور آیا. مصر میں فاطمی نے مصر کی حکومت آئی. جب مصر میں حکومت ہو گئی تو مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت نے اعلان کیا خبردار 10 دن گوشت نہ کٹے, خبردار عاشور کو دکانیں نہ کھلیں, خبردار 10 دن کالے کپڑے پہننا, خبردار بازاروں میں علم لے کر آ جانا. فاطمی نے مصر نے پہلی بار بازاروں میں جلوس نکلوائے حسین کے. شاہراہوں پہ مصر کے ایک ایک شہر میں نکلے. آج بھی مصر میں عاشور کی صبح سے راس الحسین پر مجمع شروع ہو جاتا ہے اور پورا مصر کے مرکزی صدر چوراہے پر جمع ہو جائے گا. پرسوں پورا شہر بند ہوگا, کالے پرچم لگے ہوں. وہ فاطمی نے مصر کی عزاداری کی بنیاد. صدیاں گزر گئیں, آج بھی مصر والے عزاداری کر رہے ہیں. عاشور کو چھٹی ہوتی ہے. اقوام عالم
اقوام عالم پیغام بڑھتا چلا، پیغام حسین کی عزاداری کا آگے بڑھا۔ ترک و تاتار، آل عثمان، ترکیوں نے عزاداری کی، افغانیوں نے عزاداری کی، دمشق والوں نے عزاداری کی، لیبیا والوں نے عزاداری کی، لبنان والوں نے عزاداری کی، الجزائر والوں نے عزاداری کی، تمام سعودی ممالک کہاں صفِ ازاں نہ بچ گئی، ایران عزاداری داخل ہوئی۔ قاجاری بادشاہوں نے ماتم کیا، صفی بادشاہوں نے کہا کہ عاشور کے دن پوری فوج میدان میں آئے اور حسین کے علم کو سلامی دے۔ دستور ہو گیا کہ عاشور کے دن آرمی آتی اور عباس کے علم کو سلامی دیتی۔ اور ایسے میں ایک دن جب نصیر الدین قاجار جو ایران کا بڑا بادشاہ تھا عاشور کے دن آیا اور اس نے عالم وقت آقا میرزا آیت اللہ سے کہا کہ آج عاشور کے دن آپ مجلس پڑھیے۔ کا مجلس کیسی؟ جب سلامی کے لیے آتے ہو تو اتنے لاکھوں کے مجمع میں میں مجلس کیسے پڑھوں؟ کائنات کی پہلی مجلس جو عالم وقت نے پڑھی وہ یہ ہے۔ خطابت شروع ہو رہی ہے، ابھی تک مرثیہ تھا، میں اشارے دے رہا ہوں، جب یہی بات پھیلے گی تو 10 تقریریں اور ہوں گی۔ ابھی میں تفسیر نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں جھلکیاں دے رہا ہوں۔ جب یہ بات پھیلے گی تو یہ پورا اشرا شاید میں 10 میں سمیٹ سکوں، کوشش کروں گا کہ میں 20 محرم تک سنا دوں کہ خطابت کیسے شروع۔ پہلی مجلس قاجار نے کہا پڑھیے، کہ لاکھوں کے مجمع میں وقت کم، عاشور کا دن، عصر کا ہنگام، کیسے پڑھوں؟ انوکھی مجلس ہوئی، سنو گے؟ عجیب مجلس ہوئی، اور ایسی مجلس ہوئی کہ قیامت کا پھر ماتم ہوا۔ اور صرف ماتم نہیں ہوا، لوگوں نے خنجر کمر سے تلواریں نکال کر اپنے سینوں پہ مار لی، اپنے پشت پہ مار لیا۔ مجلس ایسی، حالانکہ 1 سیکنڈ کی مجلس تھی۔ سنو گے وہ مجلس؟ آقا میرزا نے ایک بار چاروں طرف یوں کر کے دیکھا، پورے لشکر کو دیکھا، اور جب پورے لشکر کو دیکھ چکے تو نصیر الدین قاجار کی طرف بڑھے اور کہا نصیر الدین قاجار، تو اور یہ تیرا پورا لشکر عاشور کے دن کہاں تھا؟ بس یہ جو مجلس ہوئی تو لوگوں نے خنجر ماری۔ تصور کرو کہ ایک آرمی سے کہا جائے کہ تم عاشور کو ہوتے تو حسین قتل نہ ہوتے، لوگوں نے خنجر مار لیے۔ بس کماؤ کا ماتم شروع ہو گیا، بس زنجیر کا ماتم ہوا۔ آگے بڑھی عزاداری، سندھ میں آئی، ہند میں آئی، پھر کیا تھا، دکن پہنچی، قطب شاہی بادشاہوں نے 4 چاند لگا دیے، پورے ملک میں اعلان ہوا عزاداری ہوگی، علم لہرائیں گے، مجلس ہوگی، پرچم بنے، پٹکے بنے، پنجے بنے۔ 2.25 مہینے کی عزاداری، بادشاہ خود قلی قطب شاہ سیاہ لباس پہن لیتا، دکن پورا عزادار بنا۔ 5 ریاستیں، حیدرآباد دکن میں، بیجاپور، گولکنڈہ، بیدر، سب ماتمدار۔ مغلوں نے دیکھا کہ یہ تو عزادار ہیں، چاند بی بی ماتمدار، پورا دکن اور وہاں کے سارے راجے مہاراجے، گوالیار تک ماتم۔ تو مغلوں نے بھی ماتم شروع کیا۔ تو شاہجہاں نے کہا مجلس ہوگی، ممتاز محل گھر میں مجلس کرتے، شاہجہاں کی بیٹیاں جہاں آرا مرثیہ پڑھواتی، مجلس ہوتی، مغل دربار میں مجلس ہوتی۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء نے مجلسوں کی بنیاد رکھی۔ اسی لاہور ملتان روڈ پہ تو مقبرہ ہے نا، کبھی جانا تو فاتحہ پڑھ لینا، علی کے قصیدے اور حسین کے مرثیہ فارسی میں کہے۔ اور جب تک زیب النساء مخفی اس کا تخلص تھا زندہ رہی، مجلسیں ہوتی رہیں۔ لاکھ اورنگزیب نے روکا، مگر جب بیٹی عزادار ہو تو کون حسین کی عزاداری روک سکتا ہے؟ پھر مغل بادشاہوں نے عزاداری نہیں چھوڑی۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھا، اب تو ایسی عزاداری ہوئی کہ 2 بڑے سونے کے علم لگائے، حضرت عباس کی درگاہ میں لکھنؤ بھیجا، اور جب 8 محرم آتی تو عباس کا سقہ بن جاتا، اور جب عاشور کا دن آتا تو فقیر بن جاتا، سبز کپڑے پہن کر، فقیر کی جھولی لٹکا کر، حسینی نام پر بھیک مانگتا۔ بہادر شاہ ظفر قلعے میں بھیک مانگتا فقیر بن کر،
اور پھر جب اودھ آیا تو شجاع الدولہ، آصف الدولہ، نصیر الدین شاہ، محمد علی شاہ، امجد علی شاہ، واجد علی شاہ، 12 بادشاہوں نے 4 نہیں عزاداری میں 1000 چاند لگائی، 2.25 مہینے کی عزاداری کرتی، ہندوؤں سے ماتم کروایا، عیسائیوں سے ماتم کروایا، سنیوں سے ماتم کروایا، وہابیوں سے ماتم کروایا، اہل حدیث سے ظلم کر کے نہیں، اپنی پسند سے پسند کرو۔ اگر یہاں سے کچھ ملتا ہے تو آؤ، ہندو بھی آئے، عزاداری گنگا جمنی ہو گئی، ہر قوم ماتم کرنے لگی، اور جب انگریزوں نے حملہ کیا تو بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج عباس کی درگاہ میں یہ کہہ کر رکھ دیا کہ حکومت آپ نے دی تھی، آپ کی عزاداری کے لیے حکمراں تھے ہم، اب ہم جاتے ہیں، یہ تاج بھی آپ کا، یہ تلوار بھی آپ۔ سنا آپ نے وہ جملہ کہا تھا، حسین کے ماتمداروں کو کچھ ملتا ہے، ذاکروں کو ملتا ہے، ارے حسین وہ ہیں کہ بادشاہ اپنے تاج قربان، اپنی تلواریں اس دربار میں چڑھا دیتے ہیں، اور جب حسین کے روضے پہ شہزادیاں پہنچتی تو سارے جواہرات زیور اتار کر زری میں ڈال، نادر شاہ درانی سے لے کر اور جتنے بادشاہ روزوں پہ گئے اپنے تاج روزوں پہ چڑھا دیے۔ جب جانا امام رضا کے روزے پر تو زری کے چاروں طرف دیواروں پہ دیکھنا جواہرات شوکیس میں لگے ہیں، قیمتی جواہرات ہیں، کروڑوں روپے کے، یہ بادشاہوں نے اپنے تاج چڑھائے تھے، یہ ملکاؤں نے اپنے زیور چڑھائے ہیں، یہ بارگاہیں ایسی ہیں کہ یہاں جواہرات کیا، سونا کیا، چاندی کیا، یہاں دل چڑھتے ہیں، یا روحیں چڑھتی ہیں، یا نفس چڑھتے ہیں، یا سر چڑھتے ہیں۔ اس سے بڑی بارگاہ کون سی ہے؟ جگہ جگہ ماتم۔ انگریز آئے تو وہ حیران ہوئے، ہندوستان پہ انگریزوں کا راج ہو گیا، کہ یہ کون سی قوم ہے، ہم سب سے جیتے لیکن یہ قوم کون سی؟ دانشوروں نے کہا اسے نہ چھیڑنا، یہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو۔ اس نے کہا ہندوستان کی، لکھا انگریز نے ڈائری میں، ہم نے ساری قومیں دیکھی ہندوستان میں لیکن ہم نے اس قوم سے بڑھ کر شریف قوم نہیں دیکھی۔ انگریزوں نے، ریجیڈنس نے، بڑے بڑے دانشوروں نے لکھا کہ جو تہذیب، جو ضابطہ، جو ادب، جو شعر، جو اخلاقیات اس قوم کے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں، اور یہ قوم کسی سے خبر نہیں ہوتی، بس اپنے امام کو روتی ہے۔ اور ہم نے طے کیا ہے ملکہ برطانیہ سے لے کر سب نے کہ کبھی ان کے جلوسوں پہ پابندی نہ لگے۔ انگریز نے کتنے برس حکومت کی ہندوستان میں؟ ذرا لا بکس حکومت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، انگریزوں نے کبھی ہمارے کسی تعزیے پہ پابندی لگائی؟ کوئی علم رکا؟ کہیں ہم سے کہا گیا نہیں جانے دیں گے، ماتم نہیں کرنے دیں گے؟ انگریز سمجھ گئے کہ اس قوم کا مزاج کیا ہے، یہ قوم صرف حسین سے محبت کرتی ہے، نہ کسی سے جھگڑا کرتی ہے، نہ کسی سے ٹکراتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اٹھے اور انہوں نے کہا ہمیں، انگریزوں نے کہا لے لو آزادی، آزاد تو کر دیا، لیکن کہتے گئے ہندو الگ ہو جائیں، مسلمان الگ ہو جائیں، اور پھر مسلم لیگ بنی اور کانگریس بنی۔ عجیب بات یہ ہے، ادھر کانگریس بنی، ادھر مسلم لیگ بنی۔ تم نے دیکھا سفر عزاداری کا کتنی جلدی میں نے طے کیا؟ ارے بھائی آدم سے بات شروع ہوئی تھی، مسلم لیگ تک آ گئی، کانگریس تک آ گئی، تقریر تو خاتمے پہ پہنچ گئی، موضوع تو میرا ختم ہو گیا، ابھی پاکستان نہیں بنا۔ کانگریس کے لیڈر اٹھے، ہندوستان آزاد، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، کرم چند گاندھی، آزاد کرو ہندوستان، نکلو انگریزوں۔ لیکن عجیب بات ہے، گاندھی اٹھے کہ آزاد کرو تو پہلا پیغام افریقہ میں آواز اٹھائی، اے انگریزوں نکلو، لیکن جب پہلا نعرہ دیا تو انگریزوں سے کہا لشکر نہیں ہمارے پاس، اسلحے نہیں ہمارے پاس۔ گاندھی نے کہا کل 72 ساتھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیسے سن رہے ہو؟ کانگریس کی تاریخ بتا رہا ہوں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ بتا رہا ہوں، پاکستان کی آزادی کی تاریخ بتا رہا ہوں، اور حسین کی عزاداری سنا رہا ہوں۔ اقوام عالم
حسین ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے. سیاسیات کیا ہے بلکہ حدود کیا ہیں, سرحدیں کیا ہیں؟ حسینیت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے. گاندھی نے کہا 72 ساتھی لے کر اٹھاؤں اور انگریزوں کو نکال باہر کروں گا. لوگوں نے گاندھی سے کہا 72 ساتھی سے کیسے آزاد کراؤ گے؟ کہ تمہیں نہیں معلوم میں نے حسین کی تاشی میں 72 ساتھی چنے ہیں. اے گاندھی, کون سی طاقت تھی کہ پہلی آواز پر تو نے 72 کی مبارک گنتی سے اپنے ہندوستان کو آزاد کرا لیا؟ اور جواہر لال نہرو نے بھی یہی کہا کہ عزم حسین سے دنیا ٹکرا جائے, لیکن عزم حسین سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا. ہم عزم حسین لے کر اٹھے ہیں. جب کانگریس ہندو یہ کہے حسین تو مسلم لیگ کیا کرتی؟ کیسے سن رہے ہو؟ پھر مسلم لیگ کیا کرتے؟ قائد اعظم کیا کرتے؟ قائد اعظم بمبئی سے چلے, راجہ محمود آباد کے پاس پہنچے. پرکاش پنڈت نے کہا راجہ محمود آباد سے کہ آپ کانگریس میں مت جائیے گا, اگر آپ کو ساتھ دینا ہے تو آپ کے گارجین قائد اعظم ہیں. آپ کو معلوم ہے قائد اعظم راجہ محمود آباد کے ملازم تھے, راجہ محمود آباد کی اسٹیٹ کے وکیل تھے. ہسٹری میں لکھا ہے ہماری عزاداری کے سربراہ کے یہاں وکیل تھے, لیکن راجہ صاحب قائد اعظم کو چچا کہتے تھے. جب پرکاش پنڈت نے کہا کہ آپ قائد اعظم کا ساتھ دیجیے, آپ محمد علی جناح کا ساتھ دیجیے, تو راجہ محمود آباد نے کہا جتنی دولت کہیے مسلم لیگ پر لٹا دیں. 87 لاکھ روپیہ مسلم لیگ کے پہلے اجلاس میں لکھنؤ میں اٹھا, جس میں تحریک پاکستان پیش کی گئی. جو لوگ مجمع میں بیٹھے تھے وہ سب حسین کے ازادار تھے. ایسے نما کرو, پاکستان بننے جا رہا ہے, بنیاد میں حسینیت ہے. میں پڑھ رہا ہوں, ایسے سنو, ایسے سنو. قائد اعظم نے دیکھا, سارے حسینی رجواڑوں نے کہا, راجہ پیر پور ابو جعفر نے کہا لے جاؤ پیسہ, راجہ کٹوارا نے کہا, راجہ مٹوارا نے کہا پیسہ حاضر ہے, بنائیے پاکستان. تو قائد اعظم نے کہا سگریٹ ٹیسٹ کے برابر بنے لیکن بن کے رہے گا, بن کے رہے گا پاکستان. راجاؤں نے کہا بناؤ, پیسہ ہم دیں گے. لا ہسٹری میں کوئی اور نام حسینیوں کے علاوہ کسی نے اگر آواز دی ہو. جو اس وقت قائد اعظم کو کافر کہہ رہے تھے وہ آج بھی ہمیں کافر کہہ رہے ہیں. ہاں بھائی, ہو گئی تقریر, موضوع آگے بڑھے گا. 11 کے بعد ہم گفتگو تفصیل سے کریں گے. قائد اعظم نے دیکھا سارے حسین والے ہمارے بازو مضبوط کر رہے ہیں. خود تو مجلس کرتے تھے نا بھائی 8 محرم کو. آج ہی کے دن قائد اعظم تم پر سلام کہ تم 8 محرم کو مجلس کرتے تھے. دیکھو 8 محرم کو حسین کی مجلس میں تمہارا ذکر ہو رہا ہے. حسینی زندہ ہے. حسین حسینی کی عزت ایسے بڑھاتے ہیں ممبر کی بلندیوں سے قائد اعظم کو سلام ہو رہا ہے. بانی پاکستان 50 سال پورے ہو گئے تیرے بنائے ہوئے پاکستان کو, لیکن تو نے بنیاد میں حسینیت بھر دی تھی. گاندھی نے کہا گفتگو لندن میں ہوگی, پہنچ گئے گولمیز کانفرنس. لیکن جب تاریخیں پڑھی قائد اعظم نے کہا ہم آج نہیں جا سکتے, کینسل کرو گولمیز کانفرنس. مشیروں نے کہا کیوں؟ کہا آج عاشور ہے, پاکستان بنے یا نہ بنے عاشور کو بات نہیں ہوگی. اے ملک کے سربراہوں, کوئی کام نہ کرنا عاشور کا. عاشور کے دن دنیا کا ہر کام حرام ہے. نبی کے نواسے کی شہادت ہے, صرف ذکر حسین جائز ہے. دنیا کا ہر کام ناجائز ہے. اور جو امام نے فرمایا عاشور کے دن دنیا کا کوئی کام کرے تو دنیا کے کاموں میں برکت نہیں ہوتی, شخصیت کی زندگی میں بھی برکت نہیں ہوتی. اگر دنیا کا کوئی کام کرے, قائد اعظم کو معلوم تھا, قائد اعظم کو معلوم تھا. راجہ محمود آباد سے جب گفتگو ہوئی, راجہ محمود آباد نے پوچھا یہ سب ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے کہ جب مملکت پاکستان بن کر تیار ہوگی تو وہاں اس مملکت میں اہل بیت کا کیا مقام ہوگا؟ اہل بیت کا کیا مقام ہوگا؟ کہ جمہوریت میں جہاں کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ آئے گا کہ مشکل مسئلہ ہو آئین بنانے میں تو ہم اقوال علی سے کام لیں گے. لکھو قائد اعظم کے اقوال لکھنے والوں, یہ اقوال بھی تو لکھو دیواروں پر, یہ اقوال بھی لکھو. قائد اعظم نے کہا ہاں. اور جب قائد اعظم آ گئے پاکستان بن گیا. 47 زندہ باد, پاکستان بنا. قائد اعظم ایئرپورٹ پہ اترے,
اپنی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ کروڑوں لاکھوں انسانوں نے استقبال کیا، اور اس استقبال کے بعد جب قائد اعظم آئے دیا کہ نہج البلاغہ میں علی کا خطبہ جو مالک اشتر کے نام ہے اس کو انگریزی میں ترجمہ کر کے آرمی میں بٹوا دو، پولیس میں بٹوا دو کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں آنے کے بعد بھی قائد اعظم کی دونوں بہنیں شیریں جناح اور فاطمہ جناح نے جناح ہاؤس میں مجلسیں کی۔ 47 لوگ جھوپڑیاں تلاش کر رہے تھے، رہنے کو مکان نہیں تھا۔ میں عزاداری کی تاریخ سنا رہا ہوں، پاکستان کی تاریخ نہیں۔ 50 سال پاکستان کو ہوئے، اگر ہم سناتے پاکستان کی عزاداری تو 50 سال، ہم تو آدم سے چلے، بیچ میں پاکستان آ گیا۔ تو آج حسین کی عزاداری کو کہ ذکر پاکستان حسین کی وجہ سے آ گیا ممبر پہ۔ 47 لوگ جھوپڑیاں تلاش کر رہے تھے، مکان تلاش کر رہے تھے، نوکریاں تلاش کر رہے تھے، رہنے کو جگہ نہیں تھی، اور حسین کے عزادار گلیوں میں پوچھتے پھر رہے تھے مجلس کا کیا سن رہے ہو؟ 47 کٹ کے آئے، لٹ کے آئے، گھر لٹا دیا۔ پنجاب میں مار کاٹ، ہندوستان میں مار کاٹ، پنجاب میں سکھوں نے ہمیں مارا، ہندوستان میں ہندوؤں نے مارا، ہم کیسے لوٹے گئے؟ لیکن اس مملکت پر سے جانے نثار کر کے آئے تو اپنا غم بھول گئے۔ پکار کے محرم میں کا مجلس کہاں ہے؟ تو پہلا شاعر پاکستان کا، کراچی کا پہلا ایڈمنسٹریٹر سید ہاشم رضا کے بڑے بھائی جو پاکستان پولیس کے پہلے آئی جی تھے کاظم رضا، ان کے بھی سب سے بڑے بھائی سید آل رضا جو مرثیہ نگار شاعر تھے اور پاکستان کے پہلے ایڈوکیٹ تھے، انہوں نے پہلی مجلس پاکستان میں پڑھی۔ لاہور میں پہلی مجلس ہوئی، پہلا مرثیہ پڑھا 47 کا محرم، لاہور سے کراچی تک ہوا۔ تب جھنڈے نہیں نکلے تھے، کوئی تہوار نہیں ہوا تھا، بسنت نہیں ہوا۔ جب پاکستان بنا تو یہاں عزاداری بھی اسی سال اسی سال ہوئی، اور پہلا جلوس، بس اب سن لو، وقت نہیں ہے، سن لو، پہلا جلوس اسی سال نکلا محرم، اور جہاں آج قائد اعظم کا مدار ہے وہیں سے چلا نمائش سے جلوس۔ کھارا در کے امام باڑے گیا، باڑہ 47 میں نہیں بنا، 250 سال پرانا امام باڑہ۔ اور ایک بلی بہتی ہوئی آئی تھی سمندر میں، اور رات کو ایک بوڑھے فقیر نے خواب دیکھا کہ ایک بلی بہتی ہوئی آئے گی، اسے روک لینا، وہ عباس کا عالم ہے، ہم نے بھیجا ہے، کہیں دور سے آیا ہے، اسے لگا دینا۔ اس نے وہ بلی کھارا در میں لگا دی۔ سب سے اونچا آلہ، سندھ کا سب سے اونچا عالم، پاکستان کا سب سے پرانا امام باڑہ، کھارا در کا امام باڑہ، اور وہاں وہ علم لگا ہے، آج بھی وہ علم لگا ہے۔ عزاداری وہیں سے شروع ہوئی، اور لاہور 700 برس پہلے، بلکہ 1400 برس پہلے پاک بیبیوں نے آ کر اس زمین کو پاک کیا۔ بی بی پاک دامنہ نے لاہور کے دامن کو پاک بنا دیا اور خبر دے دی اس پاک دامن پہ عزاداری ہوگی۔ تو یہاں مائی ملنگی آ گئیں اور گامے شاہ آ گئے۔ ادھر مائی ملنگی نے اکیلے تازیہ رکھا، ادھر گامے شاہ نے اکیلے تازیہ رکھا، اور ایک چوک پر ادھر سے مائی ملنگی تازیہ لے کر آتی، ادھر سے گامے شاہ عاشور کے دن یا حسین کرتا آتا، دونوں تازیہ مل کر ساتھ چلتے۔ کہاں تھی پابندیاں؟ لاہور میں اس وقت کوئی گامے شاہ پہ پابندی لگانے والا نہیں تھا۔ جب عزاداری شروع ہوئی تو صرف ماتمدار تھے، یہ کوئی لاہور والے نئے نہیں بیٹھے ہیں 97 میں۔ ارے جا پوچھ لو موچی کے امام باڑوں سے، یہ پورا لاہور نواب قزلباش کا تھا، اور یہ ساری زمین ذوالجناح کے نام کی تھی۔ بشگونیاں ہو جاتی ہیں، ذوالجناح کی کچھ زمین کسی نے چھین لی، لوگوں نے کہہ دیا تھا بچے گا نہیں۔ حسین کے کسی عزادار دلدل سے بھی کوئی چیز چھین لے، دلدل کا حق بھی چھین لے تو برکت نہیں پاتا، برکت نہیں پاتا۔ ذوالجناح کا شہر ہے، کل رات کو نکلے گا، اور کیا برکتیں ہیں اس کے قدم میں، کیا برکتیں ہیں اس ذوالجناح کے قدم میں، کہ صدیوں سے اسی طرح یہ ذوالجناح نکل رہا ہے۔ آباد کی نواب قزلباش، یہ پورا لاہور ان کا تھا، یہ ساری زمینیں ان کی تھیں، ساری زمینیں مراتب علی کی، صدر جہاں کی زمینیں تھیں، یہی 2-3 تو نواب تھے یہاں، زمینیں دے دیں اور رہو۔ تو عزاداروں نے زمینیں دی ہیں بھائی، حسینیوں نے زمینیں دی ہیں، ہم نے اپنا حق دیا ہے تو ہمیں ہمارا حق استعمال کرنے دو، ہم کہیں بیٹھتے روئیں ہمیں رونے دو، اور اگر ایسا کرنے دو گے ہم تمہیں دعا دیں گے۔
ہم تمہیں دعا دیں گے. اور یوں 50 سال پاکستان کے گزرے کہ ہم نے اس عزاداری کو پیغام بنا کے پیش کیا اور ہمیشہ ہر سال یہی پیغام دیتے ہیں کہ یہ عزاداری ایک پیغام ہے، یہ شر نہیں، فساد نہیں. اگر آپس کے سیاسی جھگڑے ہیں حکمرانوں کے، سیاسی پارٹیوں کے، تو بھائی اپنے جھگڑے چکاؤ، بیچ میں حسین کے عزاداروں کو مت لاؤ. ہم نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ کسی کے معاملے میں اس کا معاملہ بگاڑنا چاہتے ہیں. اپنے معاملے اپنے تک رکھو، ہمارا کسی سے کوئی واسطہ نہیں. ہم روتے ہیں اور ہم رلاتے ہیں. ہو گئی مجلس، ہو گئی مجلس. پاکستان تک ہم آ گئے، سارے ملکوں کو چھوڑا اور ہم لاہور تک آ گئے. لاہور تک پہنچے اور یہاں کی مجلسیں نئی نہیں پرانی ہیں. جگمگا اٹھی مجلسیں جب بشیر صاحب آئے، جب حافظ کفایت حسین آئے. اسی عزا خانے میں اظہر حسن زیدی نے خطابت کو 4 چاند لگا دیے. اسی امام باڑے میں رشید ترابی دیا. اس ممبر پر پاکستان و ہندوستان کے ہر بڑے خطیب نے تقریر کی اور اس امام باڑے میں بڑی بڑی مجلسیں ہوئیں. اظہر حسن زیدی نے اس کا نام خیمہ سادات رکھا. نام میں برکت ہے. ہم جب یہاں آ گئے تو یہی لگتا ہے سادات کے خیمے میں بیٹھے، سادات کے خیمے میں بیٹھے. اور جیسے شب عاشور ہو اور سادات کا خیمہ ہو اور حسین چراغ بجھا کر کہیں عباس چلے جاؤ، عباس تم بھی جاؤ، عباس تم بھی جاؤ. اے عباس اگر تم چلے گئے تو زینب ام کلثوم کی چادریں بچے. تو عباس اٹھے اور چلے. دوڑ کے حسین نے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی. کہاں جاتے ہو میرے بھائی؟ کہا آقا سیدھے نجف جاؤں گا اور بابا سے کہوں گا، بابا سے کہوں گا کیا آج کے دن کے لیے آپ نے مانگا تھا کہ جب آقا کی مدد کا دن آئے تو آقا بھائی کو جدا کر دے؟ کہا نہیں عباس، ہم نے تو یہ جملہ اس لیے کہا تھا کہ جو بیٹھے ہیں یہاں ان کے یقین کو بڑھا دوں. آؤ عباس تم کہاں جاتے ہو؟ ہم تم سے جدا نہیں ہو سکتے، تم ہم سے جدا نہیں ہو سکتے. آج 8 محرم ہے، تابوت آئے گا. کس کا تابوت آئے گا؟ حسین کے 32 برس کے بھائی کا تابوت. زیارت آئے، عباس کی زیارت ہے. عباس کی بارگاہ میں بڑے احترام کی ضرورت ہوتی ہے. ہاتھ باندھ کے، ہاتھ باندھ. میں نے دیکھا بچپن سے کہ حضرت عباس کی درگاہ میں لکھنؤ میں، ابھی جب موضوع آئے گا یہ سب بھی سناؤں گا، بڑے بڑے بدماش جن کے ناموں سے لوگ کانپتے تھے، شرابی، کبابی، قاتل، چور اور ڈاکو، لیکن جب حضرت عباس کی درگاہ کے سامنے آتے تو آنکھیں بند کر کے دونوں ہاتھ جوڑ کر سر جھکا دیتے اور کہتے آقا ہم اس قابل نہیں کہ آپ کی ڈیوڑی کو پھلانگ سکیں، ہم آپ کی ڈیوڑی کو پار کر کے آ سکیں. ہم دور سے آپ کو سلام کرتے ہیں، ہم دور سے آپ کو سلام کرتے ہیں. کچھ آداب ہیں عباس کی بارگاہ کے. جب تابوت آئے تو یوں سلامی دینا، یوں ماتم کرنا. کیوں ماتم کرو گے عباس کا سب مل کر جوانوں؟ زور زور کہنا ہائے عباس، ہائے عباس. ایسا ماتم کرنا کہ عباس کی ماں ام البنین دعائیں مانگے تمہارے لیے. اچھا کیوں کرو گے زور زور ماتم؟ میرے بھائیوں، میرے جوانوں، کیوں کرو گے ماتم عباس کا آج تم زور زور؟ اس کا ماتم جس کے ہاتھ کٹ گئے، شانے سے جس کے ہاتھ کٹ گئے. جب ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو عباس کے ہاتھ یاد آئیں گے، عباس کے دونوں ہاتھ یاد آئیں گے. آمادہ رہو رونے کے لیے. محرم کی 8 ہے، باعتبار فضائل و مصائب. یہ مجلس سلسلے کی اپنے موسم کے اعتبار سے آخری تھی. کل تو مصائب کی مجلس، آج تمہیں رونا ہے. ایسا نہ ہو کہ قاسم کو تم اتنا روئے کل، پرسوں تم نے کتنا علی اصغر کا ماتم کیا،
اس سے ایک دن پہلے تم نے جوان علی اکبر کا ماتم کیا، اس سے پہلے تم نے اون و محمد کا ماتم کیا، اب یہ سپہ سالار کا ماتم ہے۔ کمی نہ ہو، ہمت نہ ٹوٹے میرے جوانوں، تم میری ہمت بڑھاؤ، میں تم سب کی ہمت بڑھاتا ہوں۔ تم اپنے میں طاقت پیدا کرو کہ ماتم کرنا ہے۔ دیکھو کتنا دبلا پتلا ماجد رضا عابدی کتنی ہمت سے مرثی و نوے پڑتا ہے، تھک جاتا ہے مگر تمہاری خدمت اور تمہاری خدمت کے وسیلے سے حسین کی خدمت۔ ابھی وہ نوحہ پڑھے گا جب تابوت آئے گا عباس کا، تمہیں کیا کیا یاد کرنا ہے، تمہارے ذہن میں کیا کیا رہے، یہ یاد رہے کہ عباس بہت بہادر تھے، تمہیں یہ یاد رہے کہ عباس کا قد بہت لمبا تھا، جب گھوڑے پر بیٹھتے تو اپنے پیر کو زمین تک خط دے دیتے، عباس جب کھڑے ہوتے تو عباس کی ہیبت چھا جاتی، دشمن عباس کے نام سے لوگ عباس کے نام سے تھر تھراتے تھے۔ ایسا بھائی حسین کا، ایسا بھائی حسین کا، اللہ اللہ، سنا ہے تو سنا ہے ہم سے تم نے، پھر دہراؤں، ہر سال پڑھتا ہوں اور پھر دہراؤں تاکہ حافظے کو یاد کرو۔ حسین عباس سے 25 سال بڑے تھے، بڑا بھائی 25 سال بڑا تھا۔ ام البنین سے جب شادی ہوئی اور بیاہ کر آئیں تو 1 سال کے بعد اللہ نے ام البنین کو یہ چاند سا بیٹا عطا کیا۔ علی مسجد میں بیٹھے تھے کہ ایک بار کنیز نے آ کر کہا، یا علی بیٹا مبارک ہو۔ ابا کو کاندھے پر سنبھالتے ہوئے گھر میں آئے، حجرے ام البنین میں بچے کو گود میں لیا، پیار سے دیکھا، لیکن بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں، علی کے چہرے کی طرف نہیں دیکھا۔ بے اختیار علی نے کہا بچہ آنکھیں نہیں کھولتا، مڑے اور مڑ کر کہا کہاں ہے میرا حسین، بلاؤ۔ یہی شان ہے، کیا کہنا، مجلس نورانی ہے، بلاؤ میرے حسین کو بلاؤ۔ 25 سال کے جوان حسین آ گئے، جیسے ہی حسین آئے تو حسین ذرا ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ حسین نے ہاتھ پھیلائے، علی نے حسین کے ہاتھوں پہ بچے کو رکھ دیا، جیسے ہی حسین نے ہاتھوں پہ بچے کو لیا، پیار سے جو نظر ڈالی تو بچے نے گھبرا کے آنکھیں کھولی اور حسین کے چہرے کو دیکھا، آنکھ سے آنکھ ملے، ادھر بھی پیار تھا ادھر بھی پیار تھا، تو بے اختیار علی نے کہا بھائی کا کچھ نام رکھا، تو حسین کے منہ سے نکلا بابا یہ تو بفرا ہوا شیر ہے، یہ تو عباس معلوم ہوتا ہے، نام رکھ دیا۔ اب ہم عباس پکاریں گے ان کو، عباس کے معنی ہے بفرا ہوا شیر، دلیر بہادر شیر۔ اس دن کا دن 25 سال کے بھائی نے اپنے گود میں پالا، پیار کریں پیار کریں، سینے پہ سلائیں، اور جب عباس سو جاتے پیار سے حسین کے سینے پہ لیٹ کر حسین تھپک تھپک کے سلا دیتے، جب سو جاتے عباس تو چپکے سے سوتے میں عباس کی آستینے چڑھاتے۔ عباس کے ماتم دارو شاباش، جب مصیبت پڑتی ہے سال میں پکارتے نا عباس بابو نواز مدد کرو، آج اس کو رونے بیٹھے ہو، بابو نواز ہے، حاجت رد نہیں ہوتی، بابو نواز ہے، سنو 4 بابو نواز ہیں، 4 بابو نواز، پہلا بابو نواز مسلم، دوسرا عباس، تیسرا علی اصغر، چوتھا موسی کاظم، 4 ہیں بابو الحوائج۔ آج ایک کا ماتم کر رہے ہو، کون؟ عباس، دعا مانگی اور وہ آئے، مدد کو پکارا اور وہ آئے۔ بابو الحوائج سو جاتے،
बाजू चूमते। अब्बास कुछ बड़े हुए, 2-2.5 बरस के हुए, कभी कभी माँ के गोद में चले जाते रात को। एक रात उम्मुल बनीन के पास सोते थे कि उम्मुल बनीन की आँख खुल गई। अब जो उठी तो रोने लगी। अली आ गए। तो उम्मुल बनीन क्यों रोती हो? तो बार बार अब्बास को उठा के कहती हैं सोते में, ये मेरे लाल अब्बास प्यासे तो नहीं, प्यासे तो नहीं। अब्बास ने आके बोली, कहा नहीं अम्मा प्यासा नहीं हो, और फिर सो गए। अली हाथ पकड़ के अलग लाए। कहा उम्मुल बनीन बताओ तो बच्चे से क्यों पूछती हो कि बच्चा प्यास, वो तो सोता है। का अजीब ख्वाब देखा है, दिल नहीं मानता। कहा उम्मुल बनीन क्या देखा, क्या देखा? कहा मैंने देखा कि एक सहरा है, एक बड़ा सा सहरा है, और छोटा सा मेरा अब्बास उस सहरा में दौड़ रहा है, और उसके कांधे पर दरख्ते तूबा है, और एक कांधे पर चश्मा कौसर है। एक तरफ पानी है, एक तरफ दरख्त है। मेरा अब्बास अकेले जंगल में पुकार रहा है, अम्मा प्यासा हूं, अम्मा प्यासा हूं। पास है। का घबराओ ना उम्मुल बनीन, तुमने जो ख्वाब में देखा है किसी को बताना ना। ये दरख्ते तूबा हुसैन का आलम है, ये चश्मे कौसर सकीना की मश्क है। अब्बास प्यासा है, अब्बास प्यासा है। मैं बहते हुए आंसू देख रहा हूँ, मैं तुम्हारी आवाजें सुन रहा हूँ, तुम्हारा सर पे हाथ मारना देख रहा हूँ, मैं तुम्हारा मातम देख रहा हूँ। मौला अब्बास आप देख रहे हैं ना, ये आपके अदादार हैं, ए मेरे छोटे हजरात, ए उम्मुल बनीन के चांद। बस हो गई मजलिस, आका माफ करना कि अब हिम्मत नहीं। हाँ रोने वाले कल हुसैन को भी तो रोएंगे ना, आपके बड़े भाई को रोना है, अभी आपके बड़े भाई का कल मातम करना है, और परसों ए अब्बास तेरी बहन की चादर का मातम। ए अब्बास माफ करना, हक अदा नहीं हुआ। अब्बास माफ करना, हक अदा नहीं हुआ। हो गई मजलिस, 3 मिनट की जहमत, और जब मैं कहूं तो लाशे अब्बास लाना ताकि और रोएं, हम और मातम करें। एक बार मौर्रिख ने लिखा, अकबर गए तो खैमे का पर्दा उठा और गिरा, कासिम गए तो मां ने रुखसत किया, आन मोहम्मद गए तो फिजा ने रुखसत किया। लेकिन मौर्रिख ने कहा जब अब्बास गए तो ऐसा मंजर हमने नहीं देखा, बहुत रोगे जब याद करोगे। मौर्रिख कहता है जैसे ही अब्बास चलने के लिए अलम लेकर घोड़े पे बैठे, मौर्रिख कहता है हमने देखा कि हुसैन के हर खैमे का पर्दा उठ गया। हमने कैसे रुखसत किया, बहन ने भाई को कैसे रुखसत किया, का अब्बास जल्दी है जाने की, जल्दी। का नहीं शहजादी मैं हाथ बांधे हूँ, आप फरमाइए। का बस जरा सी बात मेरी सुन लो अब्बास, जरा बैठ जाओ। बहन के सामने बादब जमीन पे घुटने टेक कर हाथ बांध कर शहजादी के सामने शहजादा बैठा। का शहजादी फरमाइए गुलाम हाजिर है। का बस इतनी बात सुन लो। अक्सर बाबा जब मेरे करीब आते तो कहते ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बंधेगी, ज़ैनब तेरे दोनों बाजुओं में रस्सी बंधेगी। बाबा चले जाते, मैं रोने लगती, मैं अकेले बैठ के रोने लगती, और मैं सोचने लगती बाबा ये क्या कहते हैं मेरे बाजुओं में रस्सी बंधेगी। तो मैं ये सोचा करती थी किसी बहन का अगर एक भाई होता है तो किसी की मजाल नहीं होती कि उसके बहन के बाजू बांध सके। तो मैं सोचा करती थी मेरे तो 18 भाई हैं, अरे मैं तो 18 भाइयों की, और फिर मेरा अब्बास जैसा भाई, मेरा अब्बास जैसा भाई। ए अब्बास तुम जा रहे हो, आज यकीन आ गया, आज यकीन आ गया कि ज़ैनब के बाजुओं में रस्सी बंध। जाओ अब्बास, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अब्बास चले गए सकीना सरमा पर। लेकिन एक बार सकीना ने पुकारा, अरे वो आलम आया
چچا گئے لیکن حسین علم لیے ہوئے اور سکینہ ارے چچا